الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ لائق صد احترام معزز سامعین مکرم، اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد و مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور آج ہم اس کے 28ویں سبق کے اندر شامل ہیں۔ صرف 2 اسباق اور رہ گئے ہیں انشاءاللہ، پھر یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ اپنے تکمیل کو پہنچے گا۔ آپ حضرات مسلسل سن رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ کئی اہم موضوع پر جس پر مسلمانوں کی ایک جماعت اور مسلمانوں کے گروہ تقسیم ہیں، الگ الگ نظریات قائم کیے ہوئے ہیں، ان موضوعات پر میں نے کھل کر گفتگو کی اور اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات سے آپ کو آگاہ کیا۔ وہ چیز آپ کے علم کے اندر ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے التماس کروں گا کہ ایک بار پھر جو حضرات نئے ہیں وہ تو ضرور سنیں، لیکن جو حضرات سن چکے ہیں وہ عقائد اہل سنت والجماعت کو بار بار سنتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے ذہن کے اندر وہ چیز باقی رہے اور قائم رہے۔ اس کے لیے ہماری گزشتہ جو اس درس کی جو پوری ویڈیوز ہے اور تقریباً آج 28واں درس ہے، تو اس سے پہلے بھی گویا کہ 27 دروس پر مشتمل 27 موضوعات پر مشتمل ویڈیو کی صورت موجود ہے۔ آپ حضرات ان کو ضرور سماعت فرمائیں تاکہ علم کے اندر احساس اور ادراک کے اندر جو ہے ترقی ہو۔ آج ہمارا موضوع ہے علم تفسیر اور تفسیر بالرائے۔ اس کے بعد ایک دو اور موضوعات ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آج ہم علم تفسیر کے متعلق پڑھیں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو زمانہ ہے پرفتن زمانہ ہے، اور ہر 10 میں کا ایک شخص جس کے پاس علم تو ہوتا نہیں، عربی کی لیاقت نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے علم تفسیر، علم معانی، علم لغت، اصول اور نحو و صرف، یہ کچھ بھی ان کے پاس ہوتا نہیں۔ صرف کسی ایک کتاب کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنی رائے زنی قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مفسرین جو اجلہ مفسرین، بڑے بڑے اہل علم دقاق اور جو ہے بحر العلوم جیسے افراد کے اوپر اور علم شناس لوگوں کے اوپر نقد اور تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بیکار سی ایک ہوا چلی ہوئی ہے جو بہت افراتفری کا ماحول ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ تفسیر کرنے کا حق کنہیں ہیں، اور تفسیر کرنے کے حق کے ساتھ تفسیر کس کو کرنا چاہیے، ان کے کیا کیا شرائط ہیں، اصول کیا کیا ہیں، ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ آج کی مجلس کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ علم تفسیر ہے کیا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تفسیر کا انکار کرتی ہے، یعنی صرف اور صرف وہ یہ کہتی ہے کہ قرآن کے عربی الفاظ کو لے لیا جائے اور خود اس کے معنی کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جو اس کا معنی میرے ذہن کے اندر آتا ہے اسی کے اوپر عمل کیا جائے۔ نعوذ باللہ، ایسے بھی افراد موجود ہیں، یعنی ان کو صحابہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، صحابہ کی بتائی ہوئی ترتیب اور تفسیر پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے خیر القرون کے زمانے میں ہمارے جو ہے تابعین، تابعین اور کرام بزرگان دین، بڑے بڑے محقق اور اہل علم جو قرآن کے علوم میں سراپا غرق ہو چکے تھے، ڈوب چکے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان کو ایسا تھا کہ غوطہ لگا دیا ہے، اور وہ قرآن ہی کے اندر تھے مستقل، ان کی زبان پر قرآن، ان کی زندگی کے اندر قرآن، ان کی تفسیروں کو نہیں مانتے ہیں، اور گھر بیٹھے ہوئے 2-4 تفسیر کی کتاب پڑھی اور چند بنیادی قواعد عربی گرامر کے پڑھ لیا اور تفسیر کرنے کے لیے جو ہے بیٹھ گئے کسی مقام پر یا گھر کے اندر، اور پردے کے پیچھے اسکرین پر تفسیر کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے بھی افراد موجود ہیں۔ لہٰذا ایسے فتنوں سے اور ایسے افراد سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے فتنوں سے پوری امت اور جمی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تفسیر عربی زبان میں کھولنے کو کہتے ہیں، وضاحت کرنے کو کہتے ہیں۔ وضاحت کن چیزوں کی ہوگی؟ تو خود قرآن مقدس کی جو آیت ہے اس کی وضاحت۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ کیا قرآن وضاحت شدہ نہیں ہے؟ قرآن کیا مبہم ہے جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ منکرین حدیث کا جو ٹولہ ہے، یہ منکرین حدیث کا فتنہ کا عنوان اور اس کے جو اسباب ہیں وہ گویا اسی بات کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں کہ قرآن تو بالکل آیا ہے، اور قرآن کی بعض آیتیں تو بتاتی ہے کہ قرآن کافی ہے، قرآن جو ہے
بالکل واضح ہے، اس کے اندر کسی مبہم چیز نہیں ہے، اور قرآن جو ہے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور انسان کے اندر جاہل پڑھے لکھے تمام افراد آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن بہت آسان ہے۔ ایسی چند آیتیں جو ہیں ان کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اور قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کرنے کے لیے، معلومات لینے کے لیے ہم کو صحابہ کے دروازے پر نہیں جانا ہے، مفسرین کے دروازے پر نہیں جانا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو بھی پرے لگا دیتے ہیں کہ ہم کو ان کی بھی تفسیر نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں، تبھی تو ان کو منکرین حدیث کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا قرآن مقدس کی جو تفسیر ہے اس کے متعلق ہے کہ یہ وضاحت کرنے کو کہتی ہے، کھولنے کو کہتی ہے، اور کن چیزوں کی وضاحت ہوگی تو خود قرآن مقدس کی چند آیتوں کی وضاحت ہوگی۔ ہمارے اسلاف نے یہ بات لکھی ہے، باضابطہ دارالعلوم کے فتاویٰ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اصل میں قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ 4 قسموں کے اوپر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 کہ پہلی قسم وہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے بعض آیتوں کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان چیزوں کا علم مخلوق کو کسی کو نہیں دیا گیا۔ مان لیجیے حروف مقطعات ہے، حروف متشابہات ہے، ان باتوں کا قطعی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اب ان کو جو ہے حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس کی وضاحت خود قرآن مقدس کے دیگر آیتوں، دوسری آیتوں کے اندر کر دیا جاتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ان چیزوں کی نشاندہی کر دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو معلوم چلا کہ قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہے جو متشابہات ہو یا مقطعات ہوں، اور تو ان کا علم جو ہے صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ آگے فرمایا کہ بعض علم قرآن کے بعض آیتوں کا علم جو ہے یہ یعنی عرب کے اہل زبان کے اوپر تھا، یعنی جب وہ سنتے تھے تو عرب کے جو اہل دماغ تھے، اہل زبان تھے، اہل فن اور اہل فنون تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، یعنی گویا کہ لغت کے اوپر وہ معاملہ پورا ڈیپینڈ تھا، اور ان کی زبان کے اوپر معاملہ تھا، ان کی فہم اور فراست کے اعتبار سے انہی کے علوم جو دل کے اندر چھپے تھے اللہ نے ان کی روشنی میں قرآن کے آیتوں اور قرآن کے احکامات کو اتار دیے۔ تو یہ عرب کے لوگ تو من وعن سمجھ جاتے تھے، ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بھئی وضاحت کی ضرورت اس موقع پہ پڑتی ہے جہاں پر وہ چیز مبہم ہو۔ مان لیجئے کہ ایک انسان اپنے بچے کو جو ہے یہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ پانی لے کر کے آؤ، تو کیا یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا اور یہ جو میں نے حکم کیا تو اس میں کسی ابہام کی ضرورت ہے؟ کیا اب مجھے اس کے لیے کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا میں کوئی پیراگراف لکھ کر کے دوں گا اپنے بچے کو کہ اس کے اندر لکھا ہوا کہ آپ جو ہے یہاں سے وہاں جانا ہے، اتنا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ لے کر کے جانا ہے، اس کے اندر پانی لانا ہے، پانی اس نل سے لانا ہے؟ یا اتنی تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اہل زبان کے بعض مرتبہ اہل علم اور اہل زبان کے یہاں جو معقول انتظام ہوتا ہے، جو علم مسلم ہوتا ہے، جو چیز مانی جاتی ہے، معاشرے میں روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، ان چیزوں کے اور انہی علوم کے اندر، انہی باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کی آیت اتارتا ہے اور انہی کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بعض آیتوں کے اندر تو ان علوم کو پوشیدہ رکھا گیا، لہٰذا اب اس کی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی۔ بعض آیتیں ایسی ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ اور ان کی طرف سے ضرورت تھی کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہیں سمجھاتے، ان کو وضاحت نہیں کیا جاتا، اس وقت تک معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا ایسی آیتیں جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئی اور وضاحت کرنے کے علاوہ کوئی راستے نہیں متعین نہیں تھے، تو ان کے اندر تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور ان کے فرمودات کو یقیناً قبول کیا جائے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن کے عین مطابق تھی۔ قرآن گویا کہ وہ وحی ہی جو قرآن کی طرح ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو گفتگو کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ ان کے زبان پر اور ان کے دل کے اندر القاء کرتا ہے، بات اور زبان سے نکالتا ہے۔ تو یہ ایک وحی کی صورت ہو جاتی ہے جو قرآن کی وضاحت کرتی ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ خود اللہ رب العالمین کی چاہت ہو، بس یہ ہے کہ وہ اپنی زبان یعنی اپنے کلام سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو ہے ان باتوں کو نکلوا رہا ہوتا ہے۔ معنی اور مفہوم اللہ رب العالمین کے ہوا کرتے ہیں۔ تو محترم، چونکہ میری جو اصل بات ہے وہ رہ جائے گی، میں ذکر کیے دیتا ہوں چونکہ استدلال کافی زیادہ ہے اس سلسلے میں، اور
زیادہ لمبی گفتگو بنانا مقصود بھی نہیں ہوتا۔ البتہ میں نے ذکر کیا کہ قرآن کی وضاحت کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کی وضاحت خود قرآن مقدس سے ہوگی، اور بعض آیتوں کی وضاحت احادیث مبارکہ سے ہوگی، اور بعض آیتوں کی وضاحت جو ہے عہد صحابہ یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں اور ان کے قول و افعال سے ہوں گی۔ لیکن بعض آیتیں ایسی بھی ہوتی ہے بالکل گویا کہ نہ کے درجے میں جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان آیتوں کی تفسیر اور وضاحت صحابہ سے بھی ہم کو نہیں ملتی ہے، لہٰذا پھر جو ہے عہد صحابہ یعنی خیر القرون کا زمانہ جس میں تابعین، تبع تابعین، فقہا جیسے شخصیات موجود ہے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ مان لیجئے کہ اگر ان کے اندر بھی یہ چیزیں نہ ملیں، یعنی نہ ہم کو اس آیت کی تفسیر اللہ کے قرآن سے مل رہی ہو، اور نہ ہی جو ہے اللہ کے نبی کی احادیث سے مل رہی ہو، اور نہ ہی اسی طریقے سے صحابہ سے مل رہی ہو، نہ ہی فقہا اور تابعین سے مل رہی ہو، تبع تابعین سے مل رہی ہو، تو اس کے بعد یہ تو بالکل نہ کے درجے میں ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے تفسیر بالرائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جس کو علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر البدائع فی علوم القرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مان لیجئے کہ کھانا ہو اور کھانا کے بارے میں یعنی وہ اس کھانے کے علاوہ کوئی کھانا دنیا کے اندر موجود نہ ہو، اس وقت موجود نہ ہو جس کو وہ کھا کر کے اپنی جان بچا سکے، اور حالت یہ ہے کہ وہ جو کھانا اس کے سامنے ایک انسان کے سامنے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر حرمت کے احکامات لاگو ہے، یعنی وہ حرام ہے۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی جان بچانا فرض ہے، لہٰذا ایسے موقع پر جتنی ضرورت ہو تم کو اپنی سانس کو واپس لانے کے لیے اتنا کھا لو تاکہ تمہاری روح زندہ رہے، جسمانیت قائم رہے۔ تو ایسا ہی مثال دے کر کے فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض آیتوں کی تفسیر نہیں ملتی، لیکن آج کے زمانے میں جس زمانے میں ہم موجود ہیں ایسی قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بس اصول بیان کیا شریعت کا۔ اب الحمدللہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کے حکم جو ہے بتائے جا چکے ہیں، اور فقہا سے، علماء کرام سے پورا دین ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس میں کسی ایسی بات نہیں آئے گی کہ اب تابعین سے ہم کو جو ہے وہ چیز نہ ملے۔ تابعین کے بعد ہمارے جو ائمہ حضرات آئے ہیں انہوں نے پوری تفسیر بیان کر دی۔ قرآن مقدس خود بیان کرتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اتارا، لہٰذا آپ لوگوں کو ان کی آیتیں یعنی قرآن کی آیتوں کو کھول کر کے بیان کیجیے، وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے۔ کھول کر کے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی آیتیں اگر من وعن اللہ کے نبی دے دیتے ہیں تو اس کو جو ہے حقیقی طور پر پہنچانا ہوتا ہے مخلوق تک۔ وضاحت کیا چیز کی جا رہی ہے، لہٰذا خود قرآن مقدس کی دوسری آیت اس کی اور زیادہ تفسیر بیان کرتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں پر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کو ذرا غور سے دیکھیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے امی میں یعنی ان پڑھوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو پیدا کیا جو تلاوت کرتا ہے ہماری آیتوں کو، یعنی ان کے پاس ان کو سناتا ہے قرآن کی آیت جو من وعن آیت ہے ان کی تلاوت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ یزکیہم، اور ان کو تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے نفس کو پاک کرتا ہے، ان کو صحیح باتیں بتاتا ہے۔ یہ صحیح باتیں کیا ہے؟ یہ بھی تو قرآن کے علاوہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان کے قلوب کو صاف کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے لیے ایک میدان تیار کیا جا رہا ہے تاکہ قرآن کے علوم ان تک پہنچ سکے اور قرآن کے معنی اور مفاہیم سے وہ اچھی طرح واقف ہو پائے، قرآن کی ہدایات سے وہ اپنے سینوں کو مزین کر سکے۔ یہ جو راستے ہموار کیے جا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے کر رہے ہیں، تو اسی کو تو قرآن کی وضاحت کہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ حکمت کیا ہے؟ کتاب کا تذکرہ تو ہو گیا، قرآن کا تذکرہ تو ہو گیا، قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، ان کے بعد جو یہ سلسلہ ہے، اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے احادیث کے ذریعے امت کو پہنچائے ہیں، یعنی ان کی تفسیر بیان کیے ہیں۔ اس لیے قربان جائیے ہمارے اسلاف پر، ہمارے فقہا پر، ہمارے صحابہ پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص امتیوں پر بڑی جافشانی، بڑی کوشش کے ساتھ اہل علم نے، ذی وقار لوگوں نے اور اللہ کے مقتدر بندوں نے قرآن مقدس کی تفسیر، صحیح معنی، صحیح اصول بیان کیا، جس کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے، جس کے ذریعے پوری اللہ کی بات ہم تک پہنچی ہے۔
بہت جافشانی لگی ہے، بڑی محنت لگی ہے۔ قرآن کے تفسیر کرنے کے تعلق سے جو اصول بیان کیے ہیں، واللہ جب پڑھیں گے آپ تو دنگ رہ جائیں گے کہ قرآن کے اصول اتنے زبردست منظم انداز میں کہ اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو غیر اللہ کی بات قرآن سے کبھی میچ نہیں کر سکتی، قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہی اصولوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے آج الحمدللہ جو ہے قرآن کی اس آیت پر عمل ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ کیا مطلب ہے حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے؟ حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی، اس کا وسیلہ اور سبب جو بنایا کہ ہم نے ایسے افراد پیدا کر دیے جو قرآن کی حفاظت کی ہے انہوں نے۔ یہی تو معنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اور حفاظت کیسے کیا، اس کی ایک طریقہ اور اس سبیل پیدا کیا کہ ہم نے دنیا کے اندر ایسے محبوب ترین بندے، فقہا، محدثین، مفسرین، جلیل القدر انسانوں کا ایک قافلہ بھیجا دنیا کے اندر، جو ایسے تھے کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر بسایا اور ان کے اصول مستنبط کیے، ان کے طور طریق کتابوں میں لکھے، اور ان اصولوں کی، ان بنیادوں کے اوپر قرآن کی آیتوں کی تفسیر کو رکھا اور وضاحتیں کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے آج ہمارا قرآن محفوظ ہے، اور اللہ رب العالمین کا وہ حکم، اس کی تائید ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کی۔ یہی تو معنی ہے۔ آج دیگر کتاب، جو دیگر ادیان کی کتابیں ہیں، مان لیجئے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، یا حضرت ابراہیم، حضرت جو انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کے اوپر جو صحیفے اترے، ان کے اوپر جو کتابیں اتری، ان کے اوپر جو اللہ کے احکامات اترے، ان کے اوپر جو تختیاں اللہ کی طرف سے دی گئی، وہ محفوظ نہیں رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ ایک جو وہ یہ مجھے نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ان کے صحابہ اور ان کے امتی، ان کے متبعین کے اندر وہ صفت نہیں تھی جو اس امت محمدیہ کے اندر ہے۔ امت محمدیہ لاکھ بری ہو جائے، یہ اپنے بھائیوں کو قتل کرے، آپس میں خون خرابہ کرے، اس کے اندر فتنے فساد پھیل جائے، لیکن امت محمدیہ کی ایک صفت اور ایک خصوصیت یہ ایسی ہے جو ساری امتوں سے بے نیاز اور ممتاز ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے، یعنی امت محمدیہ کے علماء نے کبھی بھی قرآن پر حرف آنے نہیں دیا، حدیث پر حرف آنے نہیں دیا۔ یہ دو صفات ایسی ہے جو اللہ کے نبی ہم کو دے کر کے گئے تھے، نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 حدیث، ان کو اتنی مضبوطی کے ساتھ ایسے اصول پیدا کیے، ایسی محنت اور جافشانی کی کہ عقل انسانی حیرت زدہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکا۔ ذرا آپ تصور کیجئے محدثین کو، جنہوں نے بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد اور حدیث کی ہزاروں کتابیں جو جمع کی ہیں، لکھی ہیں، کیا قربانی پیش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ قربانی دیکھ کر کے انسان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر تھے، فرشتہ صفت انسان۔ اتنی محنت، اتنی جافشانی کہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے صدیوں میل کا فاصلہ طے کیا جاتا ہے، صدیوں قربانی دی جاتی ہے، صبح و شام سفر کیے جاتے ہیں، اپنی پوری جوانی قربان کی جاتی ہے، اپنے بال بچوں کو جو ہے تہتیج کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے نبی کی ایک بات کو حاصل کرنے کی فکر کی جا رہی ہے۔ اور فکر صرف ایسا نہیں کہ کسی نے وہاں لمبا سفر کیا اور اس کے بعد کوئی بات بتائی اور اس کو کاپی میں لکھ لیا گیا اور اس کو مت پھیلا دیا، نہیں، بلکہ اگر 1000 باتیں اللہ کے نبی کی معلوم چلی تو اب وہ جو راوی ہے، جن سے معلوم چلی ہے، ان کی زندگی کو کھنگارا جاتا تھا، ان کو دیکھا جاتا تھا کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، جو راوی ہم تک ہے، وہ ان کی حالاتی زندگی کیسی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ محدثین نے اتنا ایک ایسا نظام بنایا تھا۔ مان لیجئے کہ جب راوی کی چھان بین ہوتی تھی، راوی کے احوال جب دیکھے جاتے تھے، تو اگزامپل کے طور پر ایک ایسا راوی ہے جس سے 10,000 حدیث محدثین نے جمع کی، اب بہت بڑی تعداد ہے 10,000۔ اب اسی راوی سے مان لیجئے کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کو ہم دنانت کہتے ہیں۔ مان لیجئے کہ کسی نے خبر دی کہ وہ فلاں جو راوی حدیث بیان کرتا ہے، اس کو میں نے بازار کے اندر کھڑے ہوئے کھاتے دیکھا۔ اب یہ جو نقص ہے کہ ایک مسلمان ہو، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہو اور کھلے میدان کے اندر، بازار کے اندر کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر رہا ہے، تو یہ جو دنائیت کی بات ہے، اس کی وجہ سے ان کی 10,000 اور 10 لاکھ حدیثیں پانی میں چلی گئی، نہیں ایکسیپٹ کیا محدثین نے۔ تو اتنی قربانی دینے کے بعد لاکھوں حدیثیں اکٹھی کرتے تھے ایک افراد سے، پھر اس کے بعد اس کی زندگی کو بس جرح اور بحث کی جاتی تھی کہ یہ افراد کیسا ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آخر زمانے میں یہ کن ذہن ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، ان کے حالات زندگی کیسے، ان کے گھر کے معاملات کیسے تھے، ان کا ذہن کیسا تھا، ان کی زبان کیسی تھی، اور ان کا تقوی اور پرہیزگاری کیسی تھی۔
ان کا علم کس لیول کا تھا، انہوں نے کن سے علم حاصل کی، یعنی انہوں نے جن سے علم حاصل کی کہیں وہ شیعہ حضرات تو نہیں تھے، کہیں وہ بددین تو نہیں تھے، کہیں عیسائیت کے پاس اور عیسائیت کے گردوارے اور ان افراد کے پاس جایا تو نہیں کرتے تھے، اور ان کے معاملات کیا تھے۔ یہ پوری ترتیب نکالنے کے بعد جب پورے ہر اعتبار سے محدثین اس بات پر متفق ہو جاتے تھے کہ ہاں اب اس بندے کی بات کو لینی چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے صرف اتنے پر بس نہیں ہوا کرتا تھا، اب اس حدیث کے اصل جو روات ہے اس کے اوپر بحث کی جاتی تھی، اس الفاظ کو دیکھا جاتا تھا، اس کے اندر جو ہے چیزوں کو نکالا جاتا تھا کہ نقص کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، کہیں یہ حدیث اللہ کے نبی کی دیگر احادیث سے ٹکرا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے جمہور امت سے ٹکرا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو تلقی بالقبول حاصل نہیں ہے اور یوں ہی پیدا کیا جا رہا ہے، ایک نئی بات ہے، اس کو بھی انکار کر دیا جاتا تھا۔ تو اتنی بڑی جاں فشانی کے بعد حدیث کو جمع کیا گیا ہے، تو بتائیے قرآن کے لیے کتنی محنت کی گئی ہوگی۔ صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جب اس بات کو ذکر کیا گیا کہ بھائی قرآن کو جمع کرنا ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے، ان نقطوں پر غور کیجئے جو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس کو میں کیسے کروں۔ یعنی یہ کام اتنا گویا کہ انسان کی محنت اور مشقت مانگتا ہے کہ جس کا ایک عام، وہ تو صحابہ کرام کی جماعت تھی جو انہوں نے یہ کام کر دیا، امت کے بس کی بات نہیں۔ ایک ایک افراد کے پاس جانا، قرآن، میں اس سلسلے میں کیا ہی عرض کروں، بہتر ہے کہ ہمارے اسلاف کی کتابیں پڑھیں، لیکن بعض لوگ کم اہل اور نا اہل جو آج پیدا ہو گئے، انہوں نے قرآن کی تفسیر کو یوں ہی انکار کر دیا کہ یہ تو فلاں افراد کی تفسیر ہے، انہوں نے بیان کیا، یہ قرآن کی تفسیر، یعنی ہم ان کی تفسیر کو کیوں مانیں؟ آپ نے جانا کیا ہے اب تک قرآن کی تفسیر کے تعلق سے؟ آپ جانتے ہی کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محدثین نے، ہمارے اسلاف نے، ایسا ہی نہیں کہ قرآن کی تفسیر جس نے کر دیا اور یہ کہہ رہا ہے اس کی بات مان لی جائے گی، بلکہ 16 17 سے 20 علوم کو اندر یہ ذکر کیا ہے کہ جس انسان کے پاس یہ 15 16 علم ہیں اسی کی بات تفسیر کے اندر حجت مانی جائے گی اور اسی کو تفسیر کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی تفسیر معتبر ہے، یعنی اس کی تفسیر کو ہم جگہ دیں گے، بلکہ تفسیر بیان کرنے کے لیے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں قرآن کے، یعنی کس کو حق ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرے، لوگوں کو بتائے، اس کے لیے 15 علوم سے 20 علوم ذکر کیے محدثین نے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن اپنے ایک استفتاء کے جواب میں لکھتا ہے، جو اس کا ایک پیراگراف ہے، کہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب تفسیر قرآن کے آداب کے حوالے سے اپنے ایک مضمون میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ جو شخص ان علوم میں مہارت رکھتا ہو تفسیر کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے قرآن کریم کی تفسیر جائز ہے، اور وہ 15 علوم ہیں۔ نمبر 1 علم لغت، یعنی لغات کا علم، جس کے پاس عربی لغات ہی نہیں ہیں، ماہر ہی نہیں ہیں، وہ کیا بیان کرے گا اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اگر کسی کے پاس ایک لفظ، اس لفظ کا ایک معنی ہے، یعنی کوئی بھی ایک لفظ اس کا ایک معنی ہے اور اس سے وہ بیان کر رہا نہیں، کوئی بھی زبان ہو، ایک لفظ کے محاوری معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، پھر اصطلاح میں کئی ایک اصطلاحات ہوتی ہے، لغت میں کئی معنی ہوتے ہیں، ایک الفاظ کے ہزاروں معنی ہو سکتے، 200 300 تو عموماً ہوتے ہیں۔ تو ان تمام، یعنی علم لغت کا ماہر ہو وہ آدمی، تبھی جا کر کے وہ تفسیر بیان کرے گا۔ نمبر 2 علم صرف، نمبر 3 علم نحو، نمبر 4 علم اشتقاق، نمبر 5 علم معانی، نمبر 6 علم بیان، نمبر 7 علم بدیع، نمبر 8 علم قراءت، نمبر 9 علم اصول الدین، نمبر 10 علم اصول فقہ، اور 11 نمبر پر علم اسباب نزول، نمبر 12 علم ناسخ و منسوخ، نمبر 13 علم فقہ، نمبر 14 علم حدیث، نمبر 15 نور بصیرت علم وہبی۔ اتنے علوم کے ماہر انسان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ علم تفسیر بیان کرے، ورنہ حق ہی نہیں پہنچتا ہے۔ لہٰذا آج کل کے جو نوجوان ہیں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم بھی تفسیر کریں گے، ہم بھی یہ کریں گے، ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے۔ بات تو یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم علماء کرام جو بڑے محقق اور علماء کرام ہوا کرتے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی، ان کی باتوں کو ہم یوں ہی کہہ دیتے کہ فلاں کی بات ہے۔ اتنی معمولی ہو گئی ہے تفسیر قرآن اور تفسیر ہمارے اسلاف کی باتیں۔
لہٰذا ان چیزوں پر نقطہ اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ تو رہی ہماری وہ چیزیں جو قرآن کے تفسیر بیان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ البتہ تفسیر بالرائے کے تعلق سے علماء دیوبند کا جو نقطہ ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ تفسیر بالرائے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ 4 ادوار تفسیر بیان کرتی ہے۔ قرآن کی تفسیر یا تو خود قرآن مقدس کرے، بعض مرتبہ قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے وہ مبہم ہوتی ہے اور اس کی تفسیر خود قرآن مقدس کی دوسری آیت کرتی ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر خود قرآن مقدس کرے، اور یہ سب سے عمدہ تفسیر ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے کہ قرآن کی تفسیر اگر قرآن نہیں کر رہا ہے تو حدیث کرے، یعنی جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ آپ وضاحت کریں قرآن کی۔ تو بعض آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام کو تفسیر معلوم کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں جھیلنا پڑا جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے، کہ جب بھی کسی الفاظ کے معنی معلوم کر رہا ہو تو فوراً اللہ کے نبی کے پاس چلے جاتے تھے اور پوچھ لیتے تھے کہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی زندہ تھے، بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی زندہ نہیں رہے اور دنیا سے پردہ فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد جو صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ المیہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ اس کے بعد کئی مراحل آئے، بڑا عظیم صدمہ پہنچا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کے جانے کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کو اکٹھا کرنے کا، علم تفسیر کو بیان کرنے کا۔ اب کس سے پوچھا جائے جو کہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں؟ تو پھر عہد صحابہ کا زمانہ آتا ہے کہ صحابہ کرام تفسیر بیان کریں گے قرآن کی، چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کو پایا تھا اور ان کی صحبت پائی تھی۔ لہٰذا یہ 3 چیز کہ یا تو قرآن کی تفسیر خود قرآن بیان کرے، نمبر 2 قرآن کی تفسیر احادیث بیان کرے، نمبر 3 احادیث کے اندر وہ چیزیں نہ ملتی ہو تو صحابہ کرام کی ذات اور ان کے اقوال اور ان کے افعال بیان کرے، نمبر 4 اگر صحابہ سے بھی ان چیزوں کی تفسیر نہ ملے تو پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا نمبر آتا ہے، اور اس 4 نمبر کے بعد آتا ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 تفسیر بالرائے جو ہے محمود بھی ہوتی ہے اور مذموم بھی ہوتی ہے، یعنی بعض مرتبہ تفسیر بالرائے صحیح ہوتی ہے اور بعض مرتبہ تفسیر بالرائے جو ہے بالکل نہایت غلط ہوتی ہے۔ تفسیر بالرائے جو محمود ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فقہا اور ہمارے محدثین اور ہمارے علماء نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، جن اصولوں کو بیان کیا ہے، ان اصولوں کے مطابق اگر کسی تفسیر کو بیان کیا جائے، کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا جائے، اور حال یہ ہو کہ وہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو اس بارے میں نہ تو صحابہ نے بیان کیا ہو، نہ ہی اللہ کے نبی کی احادیث ملتی ہو، نہ ہی قرآن اس کی تفسیر بیان کرتا ہو، یعنی یہ 3 زبانیں 4 زبانیں خالی ہوں، تو اس کے بعد جو ہے تفسیر بالرائے جو آئے گی تو فقہا اور علماء کے اصول کردہ جو اصول بنائے گئے ہیں اس مطابق ہوگی۔ اب اگر اس کے مطابق ہم اور آپ تفسیر کرتے ہیں تو وہ تفسیر بالرائے محمود یعنی ٹھیک ٹھاک کہلائے گی اور اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آج کے زمانے میں کوئی آدمی آئے اور اپنے من سے تفسیر کرے، چاہے وہ کتنا بڑا دقاق ہو، پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی بڑا بھلا آدمی ہو، لیکن اگر محدثین کے، مفسرین کے، فقہا اور علوم اسلامیہ کے ماہر قسم کے افراد کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھا اور اپنی منمانی اصول بیان کر دیا، اپنا منمانہ جو ہے تفسیر بیان کر دیا، تو کتنا بھی بڑا اہل علم ہو کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کو تفسیر مضموم کہتے ہیں، یعنی تفسیر بالرائے بالمضموم، اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے آخر درجہ جو فقہا اور محدثین و مفسرین کے اصول بیان کردہ ہے ان کے مطابق تفسیر کرنا، یہ سب سے آخری اور انتہا درجہ ہے، اس کے نیچے کوئی درجہ نہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی چیز کو علامہ ابن قیم نے البدائع فی علوم القرآن کے اندر وہ یہی ہے جس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں۔ تیسری قسم وہ ہے کہ علماء نے ضرورت کے وقت اس پر عمل کرنے اور فتویٰ دینے اور اس کے ذریعے فیصلہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، اور وہ تفسیر بالرائے یعنی اپنی رائے پر عمل کرنے کو لازم قرار نہ دے، نیز اس کی مخالفت کرنے کو حرام نہ کہیں اور نہ ہی مخالفت کرنے والے کو دین کا مخالفت قرار دے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تفسیر بالرائے ہوتی ہے، جو محمود تفسیر بالرائے ہے، جو تفسیر بالرائے محمود ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ تفسیر بالرائے محمود کے اندر بھی کچھ شرطیں لگائی ہے علماء نے۔ نمبر 1 کی جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے اس کو حجت نہیں قرار دیا جائے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، بلکہ اگر کسی دوسرے علماء نے اختلاف کیا اس تفسیر سے تو جائز ہے، اختلاف کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے۔ نمبر 2
کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مخالفت کرے اس کو حرام کہیں، مخالفت کرنے والے کو دین کا مخالفت قرار دے، اور اسی طریقے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہی جو تفسیر بالرائے آپ نے کیا ہے وہی حجت ہو، حجت بھی نہیں مانا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے امام احمد ابن حنبل ہو یا امام شافعی ہوں یا میں نے ذکر کیا کہ علامہ ابن قیم ہوں، ان کی بات اسی طرف ہے کہ تفسیر بالرائے کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک محمود اور مذموم۔ مذموم تو بہرحال کسی صورت میں جائز نہیں، حرام کے قریب ہے، حرام ہے، لیکن جو تفسیر بالرائے محمود ہے اس بارے میں بھی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کو قطعی رائے نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں علماء اختلاف کر سکتے ہیں اپنی اپنی، اور وہ علماء جو دقاق قسم کے اہل علم ہوں، ہم جیسے نہیں۔ البتہ اس سلسلے میں جو صحیح بات یہ ہے، یعنی تفسیر بالرائے بالمضموم کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بھی البدائع فی علوم القرآن اور صفحہ نمبر 351 پر موجود ہے کہ فہم نصوص اور ان سے احکام کے استنباط میں ناقص العلم اور تہی دست ہونے کے باوجود کلام اللہ میں اندازے اور گمان سے رائے زنی کرنا، کیونکہ جو شخص نصوص سے ناواقف ہے اور اپنی رائے کے تیر چلاتا ہے تو یقیناً وہ قابل مذمت اور باطل رائے ہی پیش کرے گا، لہذا اس کی بات کوئی حجت نہیں، کوئی نہیں مانے گا، اور یہ ہمارا ایک طریقہ ہے۔ البتہ آئیے یہاں سے چند حدیثیں پیش کر دوں جس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا کہ تفسیر بالرائے یعنی اپنے منمانی تفسیر کرنا، اور ایسی منمانی تفسیر کرنا کہ اس بارے میں ہمارے اسلاف کی کوئی رائے نہ ملتی ہو، اس پر اللہ کے نبی نے وعید بتائی ہے، وعیدیں، اور ایسی وعیدیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ، کہ جو شخص اب قرآن کے تعلق سے اپنی بات اور اپنی رائے سے قرآن کے اندر جو ہے فیصلہ کیا تو فرمایا کہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ بات جو ہے سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، باب من قال فی القرآن بغیر علم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے عن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ یعنی جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی منمانی تفسیر کی، تفسیر زنی کی، اگر وہ درست بات بھی کہا پھر بھی اس نے غلطی کی، یعنی اگر کوئی اپنی منمانی تفسیر کر رہا ہے، حالانکہ علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین اور اسی طریقے سے صحابہ، اللہ کے نبی کی باتیں موجود ہے اس آیت کے بارے میں، پھر بھی اپنی منمانی تفسیر کر رہا ہے، اگر وہ درست فیصلہ بھی صحیح جواب دے گا پھر بھی غلطی کی اس نے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2502 نمبر۔ اسی طریقے سے کنز العمال کی ایک روایت ہے، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ برأیی، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ کون سا آسمان ہے جو مجھے سایہ دے گا، اور وہ کون سی زمین ہے جو مجھے اپنے اوپر قائم رکھے گا جب میں کتاب اللہ کے اندر اپنے منمانی تفسیر کروں۔ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا آسمان ہے جو مجھے معاف کرے گا اور زمین مجھے معاف کرے گی اگر میں اللہ کے کتاب کے اندر اپنی طرف سے کوئی رائے زنی قائم کروں، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مصنف ابن شیبہ کے اندر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کا قول موجود ہے، ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، کہ جو بات میں نہیں جانتا ہوں کتاب اللہ کی آیت کے تعلق سے اور میں اس کو بیان کروں تو کوئی ایسا آسمان نہیں ہے جو مجھے سایہ دے، اور نہ ہی کوئی زمین ہے جو مجھے اپنے اوپر قائم کرے۔ تو یہ بات ہوئی ہمارے اور اسلاف اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا تفسیر کے تعلق سے جو نظریات ہے، جو عقائد ہے، جو معاملات ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تفسیر کرنے کا حق کس کو ہے اور تفسیر کرنے کا حق کسے نہیں ہے۔ نمبر ایک کہ تفسیر کہتے کسے ہیں، اور تفسیر امت میں کتنا زیادہ ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ان چار باتوں پر آپ کے سامنے گفتگو کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بات کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے منہج اور مشرب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔